بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے لیے ریکارڈ کرنے والے ہیں ناول یہ راہ اکیلے کٹتی ہے بائی عبدالحسیب۔ باب نمبر 1۔ نام تو اس کا مکمل عبدالحنان تھا، مگر گھر میں، رشتہ داروں میں اور دوستوں میں سبھی اسے پیار سے حنان کہہ کر پکارتے۔ کوئی اسے پورا نام لے کر بلانے کی زحمت ہی کم کرتا تھا۔ وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، لاڈ پیار میں پلا بڑا، مگر وہ محبت کی پیاس ہمیشہ دل میں محسوس کرنے والا ایک حساس بچہ تھا۔ گھر میں بس 3 ہی لوگ تھے، اس کی ماں اسمارہ اور اس کے والد فواز۔ فواز ایک فوجی افسر تھے، وہ اپنی ڈیوٹی کے سبب اکثر گھر سے باہر رہتے۔ اسمارہ جو کہ گھریلو خاتون تھیں، تمام دن گھر کے کاموں میں مشغول رہتیں، مگر جب بھی وقت ملتا اپنے بیٹے پر اپنا سب کچھ نچھاور کر دیتیں۔ اتنا بڑا گھر ہونے کے باوجود جہاں نوکر چاکر موجود تھے، اسمارہ عبدالحنان کے کام ہمیشہ اپنے ہاتھوں سے ہی انجام دیتیں، جیسے کہ اس کا بستہ درست کرنا، اس کے کپڑے استری کرنا، یا رات کو سونے سے پہلے اس کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھیر کر اسے کہانیاں سنانا۔ حنان کا خاندان خاصا محدود تھا۔ اس کے والد فواز بھی اپنے ماں باپ کے اکلوتے بیٹے تھے۔ البتہ ان کی 3 بہنیں تھیں، مگر ان سب کی شادیاں ہو چکی تھیں، اور ان کے بچے بھی عمر میں عبدالحنان سے بڑے تھے۔ یوں حنان کو ہمیشہ ایک خاص قسم کی تنہائی نے گھیرے رکھا۔ وہ کھیلنے کودنے کا شوقین تھا، مگر کوئی ہم عمر نہ ہونے کی وجہ سے اکیلا اکثر بیٹھ کر کھلونوں سے کھیلتا یا لان میں بیٹھ کر چڑیوں کی چہچہاہٹ سنتا رہتا۔ فواز اور اسمارہ کی شادی محبت کی شادی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور ان کے خاندان بھی اس رشتے سے خوش تھے، مگر فواز کی فوجی مصروفیات نے ان کی شادی میں تاخیر کروا دی۔ جب شادی ہوئی تو دونوں نے زندگی کو محبت اور اعتماد سے نبھانے کا عہد کیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو ٹوٹ کر چاہتے تھے، مگر عبدالحنان کی ذات میں ایک عجیب سی حساسیت موجود تھی جو اسے دوسروں سے مختلف بنا دیتی۔ حنان کی عمر اس وقت صرف 10 سال تھی، مگر اس کی طبیعت غیر معمولی حد تک نازک اور حساس تھی۔ وہ عام بچوں کی طرح شور شرابہ کرنے والا، ضدی یا بے فکر نہیں تھا، بلکہ ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر دل گرفتہ ہو جایا کرتا۔ ایک دن کی بات ہے، جب وہ اپنے لان میں کھیل رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک مردہ چڑیا کے ننھے وجود پر پڑی۔ وہ لرز کر رہ گیا، آنکھوں میں بے ساختہ آنسو بھر آئے۔ وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھا، جھک کر چڑیا کے بے جان جسم کو اپنے ننھے منھے ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ اس چڑیا کے پروں میں ایک پراسرار خاموشی تھی، جیسے کہ گویا وقت تھم چکا ہو۔ حنان وہیں گھاس پر بیٹھ گیا اور چڑیا کو ہاتھوں میں تھامے سسکنے لگا۔ اس کی معصوم آنکھوں سے بہنے والے آنسو چڑیا کے نرم پروں پر گر رہے تھے، جیسے کوئی بارش کی ہلکی بوندیں کسی سوکھے پتے کو بھگو رہی ہوں۔ وہ دیر تک یوں ہی بیٹھا رہا جیسے کسی اپنے کو کھو دیا ہو، پھر آہستہ سے زمین میں ایک چھوٹا سا گڑھا کھودا، چڑیا کو اس میں رکھا اور نہایت احتیاط سے اس پر مٹی ڈال دی۔ ہاتھوں سے چھو کر اس قبر کو ہموار کیا اور پھر دھیرے سے اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ اگلے دن جب اسکول سے واپس آیا تو سیدھا لان میں گیا، چڑیا کی قبر کے پاس جا کر بیٹھا، جیب سے ایک ننھا سا پھول نکالا اور قبر پر رکھ دیا۔ یہ اس کی محبت کا ایک انوکھا اظہار تھا، ایک ایسا جذبہ جو شاید بڑے بڑے لوگ بھی نہ سمجھ پاتے۔ وہ روز وہاں آ کر بیٹھتا، اس سے باتیں کرتا اور کبھی کبھی چپ کے رو بھی لیتا۔ اسکول میں بس اس کا ایک ہی دوست تھا، محمد سمیع، جسے وہ پیار سے سمیع کہتا، اور سمیع اسے حنان۔ سمیع اس کی طرح حساس تو نہیں تھا، مگر ایک اچھا سامع ضرور تھا۔ ایک روز حنان نے سمیع کو اپنے دل کی بات کہہ دی۔ یار سمیع، تو جانتا ہے آج ہمارے لان میں ایک چڑیا مر گئی۔ میں نے اسے ہاتھوں میں اٹھا لیا اور بہت رویا، پھر قبر بنا کر اسے دفن کر دیا۔ اب میں روز اس پر پھول رکھتا ہوں۔ سمیع نے اسے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی۔ میرے بھائی، خود کو تھوڑا مضبوط کرو،
اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر یوں دل نہیں توڑا کرتے، مگر ایسی باتیں زیادہ دیر نہیں چلتیں۔ حنان کی معصومیت، اس کی نازک طبیعت اور اس کی محبت بھرے دل کا ہر درد، ہر دکھ وہ صرف خود ہی سمجھ سکتا تھا۔ دنیا کے رنگین ہنگامے اور حقیقت کی سختیاں شاید اس کے لیے بہت بھاری تھیں۔ آدھی چھٹی ہو چکی تھی، اسکول کا صحن بچوں کے کہکہوں اور چہل پہل سے گونج رہا تھا۔ سبھی بچے اپنی اپنی ٹولیوں میں مصروف تھے۔ کوئی دوستوں کے ساتھ بیٹھا مزے سے کھانے میں مگن تھا، تو کوئی اسکول کے لان میں دوڑتا بھاگتا کھیل رہا تھا، مگر محمد سمیع کی آنکھیں کسی اور کو تلاش کر رہی تھیں۔ وہ ہر طرف نظریں دوڑاتا رہا، مگر عبدالحنان کہیں دکھائی نہ دیا۔ دل میں عجیب سی بے چینی نے جنم لیا۔ آخر وہ کہاں گیا؟ وہ تو ہمیشہ آدھی چھٹی میں اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ سمیع نے سوچا شاید وہ کہیں الگ بیٹھا ہو، جیسے اکثر وہ اپنی تنہائیوں میں گم ہو جاتا تھا۔ اسی تلاش میں وہ اسکول کے سبزہ زار کی طرف بڑھا، جہاں ہوا میں درختوں کے پتے سرسرا رہے تھے اور ہلکی دھوپ زمین پر سنہری چادر بچھا رہی تھی۔ تبھی اس کی نظر ایک کونے میں بیٹھے عبدالحنان پر پڑی۔ وہ اپنے گھٹنوں میں سر دیے سہما ہوا بیٹھا تھا، جیسے دنیا سے کٹ چکا ہو۔ محمد سمیع نے آہستہ آہستہ قدم بڑھائے اور اس کے پاس جا کر گھاس پر بیٹھ گیا۔ عبدالحنان کی حالت دیکھ کر اس کا دل بھر آیا۔ وہ دھیرے سے بولا، حنان میری جان، کیا ہوا ہے؟ کیوں یوں بیٹھا رو رہا ہے؟ مگر عبدالحنان چپ تھا، جیسے کوئی شیشے کا ٹکڑا ہو جو چھو جانے پر مزید کرچیاں بن جائے۔ اس کی سسکیاں بڑھنے لگیں، سانس رک رک کر آنے لگی۔ سمیع نے اسے کئی بار پکارا، مگر وہ سن ہی نہیں رہا تھا۔ آخرکار سمیع نے نرمی سے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ آنکھیں سرخ تھیں، آنسو گالوں پر بہہ رہے تھے اور لب لرز رہے تھے۔ ارے کیا ہوا میرے بھائی، کیوں اتنا رو رہا ہے؟ سمیع نے پریشانی سے پوچھا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ عبدالحنان دھاڑے مار کر اس کے گلے لگ گیا، جیسے کوئی ٹوٹا ہوا دل کسی پناہ کی تلاش میں ہو۔ وہ بے اختیار رو رہا تھا، آنسو اس کے رخساروں سے بہتے ہوئے سمیع کی قمیض میں جذب ہو رہے تھے۔ سمیع نے آہستہ سے اس کی پیٹھ سہلائی اور محبت سے کہا، میرے بھائی کچھ تو بتا، کیا ہوا؟ عبدالحنان نے بمشکل خود کو سنبھالا، پھر ٹوٹی ہوئی آواز میں بولا، یار وہ مرتضیٰ ہے نا؟ ہاں کیا کیا اس نے؟ سمیع نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ اپنی سالگرہ منا رہا ہے، سب کو بلایا ہے، پوری کلاس کے لڑکوں کو، سب کو، مگر مجھے نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے پھر سے سر جھکا لیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں بار بار اس کی طرف دیکھتا رہا، دل میں امید تھی کہ وہ شاید میرے پاس آ کر کہے، حنان تم بھی آنا، مگر اس نے مجھے دیکھا تک نہیں، جیسے میں وہاں تھا ہی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے رونے لگا۔ اس کی آواز میں ایک ٹوٹے ہوئے خواب کی باز گشت تھی۔ محمد سمیع نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی۔ وہ جانتا تھا کہ عبدالحنان کتنا حساس تھا، چھوٹی چھوٹی باتیں اس کے دل پر گہرا اثر ڈال دیتی۔ اس نے آہستہ سے عبدالحنان کی آنکھوں سے آنسو پونچھے اور مسکرا کر کہا، ارے اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ کوئی بات نہیں میرے بھائی، اس نے مجھے بھی تو نہیں بلایا۔ عبدالحنان نے یکدم آنسوؤں میں ڈوبی آنکھوں سے سمیع کو دیکھا، جیسے یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہو کہ وہ سچ کہہ رہا ہے یا محض اسے تسلی دے رہا ہے۔ سچ؟ تجھے بھی نہیں بلایا؟ سمیع نے نرمی سے ہنستے ہوئے کہا، بالکل نہیں۔ دیکھو اگر اس نے ہم دونوں کو نہیں بلایا تو کوئی بات نہیں، ہم دونوں اپنے اپنے گھر جا کر آرام کریں گے، مزے کریں گے، اپنی پسند کی چیزیں کھائیں گے، دنیا ختم تھوڑی ہو گئی۔ عبدالحنان نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر نمودار ہوئی، جیسے بادلوں میں سے سورج کی پہلی کرن جھانک رہی ہو۔ اچھا واقعی؟ بالکل، ہمیں دوسروں کی توجہ کا محتاج نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی۔ حساس ہونا بری بات نہیں، مگر خود کو کمزور مت سمجھو، ہم اپنی خوشیاں خود بنا سکتے ہیں۔ عبدالحنان خاموشی سے زمین کی طرف دیکھنے لگا، جیسے کسی گہرے خیال میں گم ہو، پھر ایک لمبی سانس لی اور دھیرے سے سر ہلایا۔ مگر حقیقت یہی تھی کہ عبدالحنان ایسا ہی تھا، ایک معصوم
حساس بچہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں سے خوش ہو جاتا اور ذرا سی بے رخی سے دل ٹوٹا محسوس کرتا۔ اور ایسی دنیا میں جہاں جذبات کی زیادہ قیمت نہیں ہوتی، ایسے لوگوں کے لیے جگہ ہمیشہ کم ہی رہتی ہے۔ وقت یوں ہی تیزی سے گزرتا گیا، مگر عبد الحنان کی حساسیت کم ہونے کی بجائے بڑھتی چلی گئی۔ وہ ایک بے حد معصوم اور نازک دل رکھنے والا انسان تھا۔ ایسے لوگ پتہ نہیں دنیا میں کیوں ہوتے ہیں، جن کی اپنی ایک الگ دنیا ہوتی ہے۔ وہ باتیں جن پر عام لوگ شاید ایک لمحے کے لیے بھی نہ سوچیں، ان کے دلوں میں گہرے نقوش چھوڑ جاتی ہیں۔ ایک نرم لہجہ ان کے لیے محبت کی پہچان بن جاتا ہے، اور ذرا سی سختی ان کے اندر ایک شور مچا دیتی ہے۔ عبد الحنان بھی ایسا ہی تھا، ایک ایسا شخص جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹوٹ جاتا، ذرا سا رویہ بھی اس کے دل کو زخمی کر دیتا، اور ایک معمولی سی بے اعتنائی اس کے وجود میں خلش بن کر پیوست ہو جاتی۔ اسے اپنے بابا جان سے بے حد محبت تھی۔ جب بھی وہ چھٹی پر گھر آتے تو عبد الحنان کا سارا وقت انہی کے ساتھ گزرتا۔ وہ ان سے لپٹ کر سوتا، ان کے ساتھ ناشتہ کرتا، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کی ضد کرتا۔ ماما، آج میں بابا کے ساتھ ہی سوں گا۔ ماما، آج میں بابا کے ساتھ ہی ناشتہ کروں گا۔ ماما، میں بابا کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا۔ وہ ہر کام بابا کے ساتھ کرنے کا خواہش مند ہوتا تھا، جیسے ان کے بغیر اس کی دنیا ادھوری ہو۔ جب اس کے بابا یعنی فواز گھر آتے تو عبد الحنان اپنی دنیا کی ہر چھوٹی بڑی بات انہی سے کہہ ڈالتا۔ بابا، آج میں نے ایک چڑیا کو دفنایا۔ بابا، مصطفیٰ نے میرا بستہ کھینچ کر پھاڑ دیا۔ بابا، مبشر نے میری پنسل لی مگر واپس نہیں کی۔ بابا، مرتضیٰ نے اپنی سالگرہ پر سب کو بلایا مگر مجھے نہیں۔ بابا، میری آئس کریم ہاتھ سے گر گئی تھی اور میں بہت اداس ہو گیا تھا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں عبد الحنان کے لیے بہت بڑی تھیں، اور فواز انہیں پوری توجہ سے سنتے، جیسے یہ سب کسی خزانے سے کم نہ ہو۔ وہ اس کے ہر دکھ کو اپنے دل میں محسوس کرتے اور نرمی سے اس کا دل بہلاتے۔ عبد الحنان اب تقریباً 11 برس کا ہو چکا تھا، مگر اس کی معصومیت اور حساسیت ویسے کی ویسی ہی تھی۔ وقت بدل رہا تھا مگر وہ نہیں بدلا۔ اسمارہ اور فواز اکثر اس کی طبیعت پر گفتگو کرتے۔ اسمارہ کا ماننا تھا کہ جیسے جیسے عبد الحنان بڑا ہوگا تو اس کی حساسیت کم ہو جائے گی۔ وہ اسے اکثر سمجھاتی، بیٹا، اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اداس مت ہوا کرو، تم لڑکے ہو، مرد ہو، یوں رونا اچھا نہیں لگتا۔ مگر فواز کا نظریہ مختلف تھا۔ عبد الحنان کو کبھی سخت لہجے میں وہ نہ سمجھاتے، بلکہ اس کی جذباتی کیفیت کو قبول کرتے۔ بیٹا، جب تمہیں رونا ہو تو رو لیا کرو، جب کوئی بات دل میں چپ جائے تو مجھ سے کہہ دیا کرو۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ عبد الحنان کی حساسیت کو دبایا جائے، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنی فطرت کو قبول کرے، اپنی زندگی کی لڑائی خود لڑنا سیکھے۔ ان کا ماننا تھا کہ وقت کے ساتھ وہ خود مضبوط ہو جائے گا، بغیر کسی زبردستی کے۔ اور یوں زندگی اپنی رفتار سے چلتی رہی۔ زندگی کا کیا ہے، وہ تو چلتی ہی رہتی ہے، کبھی کسی کے ساتھ، کبھی کسی کے بغیر۔ مگر جب وقت آگے بڑھتا ہے تو کئی لوگ اس کی رفتار کا ساتھ نہیں دے پاتے۔ کچھ پیچھے رہ جاتے ہیں، کچھ بچھڑ جاتے ہیں، اور کچھ زخم دے کر یادوں میں قید ہو جاتے ہیں۔ 10ویں جماعت کے امتحانات قریب تھے۔ ہر کوئی اپنی پڑھائی میں مصروف تھا۔ عبد الحنان، محمد سمیع، مصطفیٰ، مرتضیٰ، مبشر اور باقی تمام بچے، ہر کسی کا دھیان امتحانات کی تیاری پر تھا۔ مگر عبد الحنان کے دل میں ایک اور پریشانی کچوکے لگا رہی تھی۔ اسے خدشہ تھا کہ اب اس کی اور محمد سمیع کی ملاقات روز نہیں ہوا کرے گی۔ محمد سمیع صرف ایک دوست نہیں تھا، وہ اس کا سائیکالوجسٹ تھا، اس کا رازدار تھا، وہ جو ہر مشکل وقت میں اسے سنبھالتا تھا، جو اس کی ہر بے معنی بات کو بھی توجہ سے سنتا اور اسے سمجھاتا تھا۔ محمد سمیع کے والد بھی فوج میں تھے اور ان کی نئی پوسٹنگ شہر سے باہر ہو چکی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ جیسے ہی امتحانات ختم ہوں گے محمد سمیع بھی چلا جائے گا۔ عبد الحنان کو یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کے جسم کا ایک حصہ کاٹ کر لے جا رہا ہو۔
جیسے اس کی ذات کا ایک اہم ٹکڑا کھو جائے گا۔ وقت کی رفتار نہیں رکتی۔ 10ویں کے امتحانات مکمل ہوئے اور وہ دن آن پہنچا جس کا تصور ہی عبدالحنان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ عبدالحنان، تجھے پتہ ہے اب ہماری ملاقات روز نہیں ہوا کرے گی۔ یہ سنتے ہی عبدالحنان کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ زور زور سے دھاڑیں مار مار کر رونے لگا اور محمد سمیع کے گلے لگ گیا۔ نہیں، میں تجھے نہیں جانے دوں گا۔ میں کیا کروں گا تیرے بغیر؟ تیری یہ معصوم سی صورت دیکھے بغیر تو مجھے لگتا ہی نہیں کہ صبح ہو گئی ہے۔ میں تیرے بغیر کیسے رہوں گا؟ محمد سمیع بھی آنکھوں میں آنسو لیے کھڑا تھا، مگر جانا تو اسے تھا۔ عبدالحنان بوجھل قدموں سے گھر واپس آیا۔ سمیع کی جدائی کا غم اس کے جسم پر حاوی ہو گیا۔ اسے بخار چڑھ گیا۔ وہ دیر تک بستر پر پڑا رہا، کھانے پینے سے بے نیاز، بس یادوں میں گم۔ عبدالحنان، بیٹا کچھ کھا لو۔ اسمارا بار بار آتی، اس کے سر پر ہاتھ رکھتی، مگر وہ چپ چاپ خلا میں گھورتا رہتا۔ بخار میں تپتے ہوئے بھی وہ بس محمد سمیع کو یاد کرتا رہا۔ یہی تو ہوتا ہے حساس لوگوں کے ساتھ۔ وہ اپنے قریبی لوگوں سے اس قدر جڑ جاتے ہیں کہ جدائی کا سوچ کر بھی سانس رکنے لگتی ہے، دل حلق سے باہر آنے کو تڑپتا ہے اور روح تک زخمی ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگ کسی کی موجودگی میں جیتے ہیں اور جدائی میں ٹوٹ جاتے ہیں، مگر زندگی وہ تو چلتی ہی رہتی ہے۔ امتحانات کب کے ختم ہو چکے تھے، زندگی اپنی رفتار سے چل رہی تھی، مگر عبدالحنان جیسے رک سا گیا تھا۔ اب وہ سارا دن گھر میں ہی رہتا، خاموش، تنہا۔ کبھی کوئی کتاب اٹھا لیتا، کبھی کھڑکی سے باہر جھانکتا، کبھی یوں ہی صحن میں بیٹھا وقت کو گزرتا دیکھتا رہتا۔ فواز نے اپنے گھر میں ایک شاندار لائبریری بنا رکھی تھی، مگر اس میں زیادہ تر کتابیں بڑی عمر کے لوگوں کے لیے تھیں۔ عبدالحنان کو وہ سب کچھ سمجھ نہیں آتا تھا، مگر پھر بھی وہ انہیں پڑھنے کی کوشش کرتا، شاید اس امید میں کہ کہیں سے کوئی لفظ، کوئی جملہ اس کی تنہائی کا مداوا بن جائے۔ گھر میں اگر کوئی اس کا ساتھی تھا تو وہ اسمارا تھی۔ بابا اکثر ڈیوٹی پر ہوتے، کمی چھٹی پر آتے تھے۔ عبدالحنان کا دل نہیں لگتا تھا۔ وہ گلی میں نکل جاتا، کبھی لان میں بیٹھا رہتا، کبھی گھر کے اندر چکر کاٹتا۔ اداسی جیسے اس کے ساتھ چمٹ گئی تھی۔ اس کو اکثر دوستوں کی کمی شدت سے محسوس ہوتی۔ وہ اکثر ماما کے فون سے اپنے دوستوں کو کال کرتا، مگر زیادہ تر جواب نہ دیتے۔ ہاں، محمد سمیع کے ساتھ اس کی روز بات ہو جاتی تھی۔ وہ اب بھی اسے اپنی روٹین بتاتا کہ کون سی کتاب پڑھی، دن کیسا گزرا، کیا سوچا، کیا محسوس کیا، مگر سب کچھ بدل چکا تھا۔ اب وہ فون کی دوسری طرف تھا، مگر قریب نہیں تھا۔ زندگی عجیب سی ہو گئی تھی۔ عبدالحنان کے گھر سے کچھ فاصلے پر ایک بابا جی پھلوں کی ریڑھی لگاتے تھے۔ سادہ مگر بردبار چہرہ، ماتھے پر زندگی کے تجربات کی جھریاں اور آنکھوں میں ایک گہری روشنی۔ ان کا نام سکندر علی تھا، مگر عبدالحنان انہیں ہمیشہ بابا جی کہہ کر پکارتا۔ اب وہ اکثر بابا جی کے پاس جا بیٹھتا۔ وہ باتیں کرتے، دنیا کے قصے سناتے اور وہ ان کی باتوں سے اپنا دل ہلکا کر لیتا۔ ایک دن وہ ریڑھی کے پاس بیٹھا تھا، بابا جی پھلوں پر پانی چھڑک رہے تھے۔ عبدالحنان نے حیرت سے پوچھا، بابا جی آپ پھلوں پر اتنی محبت سے پانی کیوں ڈالتے ہیں؟ بابا جی مسکرا کر بولے، تمہیں معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ مجھے ان سے محبت ہے۔ دیکھو نا کتنے خوبصورت ہیں، کچھ میٹھے، کچھ کڑوے، کچھ کھٹے، بالکل انسانوں کی طرح۔ عبدالحنان حیرت سے بابا جی کی باتیں سنتا رہا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر اس نے ہلکی آواز میں کہا، بابا جی میں بہت عجیب ہوں نا؟ بابا جی نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا، کیوں بیٹا، ایسا کیوں سوچتے ہو؟ عبدالحنان نے سر جھکا لیا، مجھے بہت رونا آتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل اداس ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی قریبی شخص مجھ سے دور ہونے لگے تو سانس رکنے لگتی ہے، میری سانسیں اکھڑنے لگتی ہیں۔ میں کسی کو دکھ نہیں دے سکتا اور نہ ہی میں کسی کو دکھی دیکھ سکتا ہوں، اور جیسے جیسے بڑا ہو رہا ہوں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ نارمل نہیں ہے۔ میں کب تک ایسا رہوں گا؟
कब तक हसास रहूँगा। बाबा जी ने शफकत से उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, हसास होना कोई बुराई नहीं, ये अल्लाह के ख़ास बंदों की निशानी है। फिर उन्होंने रेडी से एक अनार उठाया, छुरी से काटा और अब्दुल हनान को दिखाया। ये देखो, अनार के दाने एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कुछ लोग आपस में जुड़े हुए होते हैं। मगर देखो, उनमें से कुछ दाने खट्टे होते हैं और कुछ मीठे। बाबा जी ने एक दाना खाया और बोले, मुझे ये खट्टा लगा, तुम खाकर बताओ तुम्हें कैसा लगता है। अब्दुल हनान ने भी एक दाना खाया और हैरानी से बोला, ये तो मीठा है। बाबा जी ने हल्का सा कहकहा लगाया, देखा, एक ही अनार मगर हर किसी के लिए अलग जायका रखता है। यही ज़िंदगी है बेटा, हर इंसान को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ बनाया है और हर किसी के एहसासात, जज्बात और तजर्बात अलग होते हैं। तुम जैसे लोग बहुत ख़ास होते हैं और याद रखो, तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल होने वाले लोग भी तुम्हारे जैसे ही होंगे, जो तुम्हें समझेंगे, तुम्हारी कदर करेंगे। अब्दुल हनान गहरी सोच में पड़ गया। वो रोज़ की तरह आज भी बाबा जी के पास बैठा रहा, मगर आज कुछ बदला बदला सा महसूस हो रहा था। शायद ज़िंदगी के बारे में उसका नज़रिया बदलने लगा था। शायद वो सीख रहा था कि ज़िंदगी सिर्फ जुदाई या उदासी का नाम नहीं, बल्कि मुख्तलिफ जायकों का मजमुआ है, कभी खट्टी, कभी मीठी और कभी दोनों का इम्तजाज। अब्दुल हनान बाबा जी की बातों में खो गया। अनार के दाने उसके सामने पड़े थे, जैसे ज़िंदगी की हकीकतों से पर्दा उठा रहे हों। कुछ देर वो खामोश बैठा रहा, फिर धीरे से बोला, बाबा जी, अगर मैं हसास हूँ तो क्या मुझे हमेशा तकलीफ़ ही मिलेगी? बाबा जी ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, बेटा, हसास लोग दर्द को ज़्यादा महसूस करते हैं, मगर वही लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरती भी देख सकते हैं। तुमने कभी गुलाब के फूल को देखा है? अब्दुल हनान ने सर हिलाया। हाँ बाबा जी, देखा है। गुलाब खूबसूरत होता है, मगर उसके साथ कांटे भी होते हैं। ज़िंदगी भी गुलाब की तरह है बेटा, उसमें खूबसूरती भी है और तकलीफ़ भी। अगर तुम्हें तकलीफ़ ज़्यादा महसूस होती है तो याद रखो, तुम्हें खुशियाँ भी आम लोगों से ज़्यादा महसूस होंगी। अब्दुल हनान ने गहरी सांस ली। लेकिन बाबा जी, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं हमेशा किसी के साथ जुड़ जाता हूँ और फिर जब वो चला जाता है तो मैं बिल्कुल टूट जाता हूँ। बाबा जी ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर धीरे से बोले, बेटा, दरिया देखो, वो कभी नहीं रुकता, हमेशा बहता रहता है। अगर वो एक जगह रुक जाए तो उसका पानी गंदा हो जाता है। ज़िंदगी भी दरिया की तरह है, बहती रहनी चाहिए। कुछ लोग तुम्हारी ज़िंदगी में आते हैं, कुछ चले जाते हैं, मगर तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें आगे बढ़ना है, क्योंकि ज़िंदगी रुकने का नाम नहीं, चलते रहने का नाम है। अब्दुल हनान खामोश हो गया। बाबा जी की बातों में उसे ज़िंदगी की हकीकत नज़र आ रही थी। उस दिन के बाद वो अक्सर बाबा जी के पास चला जाता, उनसे बातें करता और हर दिन ज़िंदगी को एक नए ज़ाविये से देखने की कोशिश करता। वो अब भी हसास था, मगर अब वो जान चुका था कि हसास होना कमज़ोरी नहीं बल्कि एक नेमत है। ऐसी नेमत जो उसे दूसरों के दर्द को समझने और उनकी खुशियों को महसूस करने की सलाहियत देती है। वक्त गुजरता रहा, मगर अब्दुल हनान की हसासियत कम होने के बजाय गहरी होती गई, मज़ीद गहरी। बाबा जी की बातें उसे थोड़ा सुकून देती, मगर दिल में जो खला था वो अब भी बाकी था। स्कूल के दिन ख़त्म हो चुके थे और अब वो कॉलेज में दाखिले की तैयारी कर रहा था, मगर उसके दिल में एक सवाल बार बार गूंजता, क्या मैं हमेशा यूं ही रहूँगा? क्या ये हसासियत कभी कम होगी? एक दिन जब वो हस्बे मामूल बाबा जी के पास बैठा था, उसने सवाल कर ही लिया, बाबा जी, क्या हसास लोग कभी मजबूत हो सकते हैं? बाबा जी मुस्कुराए, एक सेब उठाया और चाकू से काटते हुए बोले, बेटा, ये सेब देखो, बाहर से कितना सख्त लगता है मगर अंदर से कितना नरम और मीठा है। मजबूत होने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें सख्त हो जाना चाहिए, बल्कि ये कि तुम्हें अपनी नरमी के साथ जीना होगा। अब्दुल हनान ने गहरी सांस ली। लेकिन बाबा जी,
جب لوگ مجھے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے جیسے میں ٹوٹ گیا ہوں۔ بابا جی نے درخت کی ایک شاخ کی طرف اشارہ کیا جہاں ایک پرندہ بیٹھا تھا۔ دیکھو، یہ پرندہ شاخ پر بیٹھا ہے، مگر اسے شاخ پر بھروسہ نہیں، اپنے پروں پر بھروسہ ہے۔ اگر شاخ ٹوٹ بھی جائے تو یہ اڑ جائے گا۔ تمہیں بھی ایسا ہی بننا ہوگا بیٹا۔ اگر لوگ چلے جائیں تو تمہیں اپنے اندر اتنی طاقت پیدا کرنی ہوگی کہ تم خود کو سنبھال سکو۔ عبدالحنان نے بابا جی کی بات غور سے سنی، مگر وہ اب بھی سوچوں میں گم تھا۔ اگلے کچھ دن وہ اندر ہی اندر ایک جنگ لڑتا رہا، مگر پھر ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود کو مضبوط کرے گا۔ مگر مضبوط ہونے کا مطلب سخت ہونا نہیں تھا، بلکہ یہ سیکھنا تھا کہ حساس رہتے ہوئے بھی زندگی کو خوشی سے جیا جا سکتا ہے۔ اب وہ زیادہ کتابیں پڑھنے لگا، نئی چیزیں سیکھنے لگا اور اپنی تنہائی کو طاقت میں بدلنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ اب بھی حساس تھا، مگر اب وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ حساسیت ہی اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ تو سامعین، یہاں پہ باب نمبر 1 ختم ہوتا ہے۔ امید ہے یہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ لازمی اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ ملتے ہیں اس کے باب نمبر 2 کے ساتھ۔ تب تک آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفیکیشنز کو آن کر لیں تاکہ اس ناول کی آنے والی تمام ایپیسوڈز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو مل جایا کریں۔ تو ٹھیک ہے، پھر اپنا بہت خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔